بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سعودی عرب سے ہمیشہ اختلاف کیا جاتا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات کو ایسے پروپیگنڈے کے ذریعے بڑا بنایا جاتا ہے کہ سعودی عرب ہمیشہ اختلافات کی نظر میں رہا ہے۔ لوگ ہمیشہ اس کی چھوٹی سی بات کو پکڑتے ہیں اور اس کو اتنا بڑا پروپیگنڈا بنا دیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو سچ مان لیتے ہیں۔ اگر یہ اختلاف سچی بات پر ہو، سعودی عرب میں ایسا کام ہو جو شریعت کے خلاف ہے، جو مسلمانوں کے خلاف ہے، تو پھر اس کے اوپر اختلاف بنتا ہے۔ آپ تب اس وقت اختلاف میں حق میں ہوتے ہیں، آپ کا اختلاف کرنا آپ کا رائٹ ہے، مگر زیادہ تر سعودی عرب کے خلاف ہمیشہ جھوٹی باتوں پر پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اختلاف کرتے ہیں جھوٹی بات پر، جھوٹی بات کو لے کر سعودی عرب کے خلاف اس قدر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں سعودی عرب کا امیج خراب کر دیا جاتا ہے، اور شاید دشمن چاہتے بھی یہ ہیں کہ سعودی عرب کے خلاف لوگ متنفر ہوں، مسلمان متنفر ہوں، اور پھر سعودی عرب کو بھی مسلمان ایک مقدس اور عقیدت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ ناظرین، آج کل ایک ایسی خبر پوری دنیا میں خصوصاً عرب سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ محمد بن سلمان کی جانب سے سعودی عرب کے شہر ریاض میں نیا خانہ کعبہ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ پہلا خانہ کعبہ وہ غریبوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے ہوگا، جبکہ یہ جو نیا کعبہ تعمیر ہو رہا ہے یہ اشرافیہ، شہزادوں اور رائل فیملی کے لیے ہوگا۔ اور یہ خبر پورے عرب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، اور اس میں یہ بتایا جاتا رہا کہ یہ سیم کعبہ جیسی ایک بلڈنگ ہے جو سیم کعبہ ہے، اور اس کو ایک نئے کعبے کے طور پر متعارف کروایا جائے گا۔ حتیٰ کہ لوگ یہاں تک کہتے رہے کہ محمد بن سلمان اسلام کے تشخص کو مکمل طور پر تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ 2023 تک اسلام کو اس قدر نقصان پہنچا دیں گے کہ آج تک کسی نے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہوگا۔ اور اس طرح کے بہت سے پروپیگنڈے ہیں جو اس سعودی عرب کے خلاف کیے جاتے ہیں، مگر ناظرین، آج کے پروپیگنڈے سمیت سعودی عرب کے خلاف ہونے والا ہر پروپیگنڈا جھوٹا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج کا جو پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں ایک نیا خانہ کعبہ تعمیر کیا جا رہا ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ایک پروجیکٹ تعمیر کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے المربع الجدید۔ یہ ایک نیا ڈاؤن ٹاؤن بنے گا، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاؤن ٹاؤن ہوگا۔ ایک عالی شان زبردست پروجیکٹ ہے جس کا نام المربع الجدید ہے، جو پوری دنیا کی خصوصی توجہ کا مرکز بنے گا، کیونکہ یہاں پر ایسی تعمیرات ہوں گی کہ دنیا دیکھ کر حیران رہ جائے گی۔ اسی نئے ڈاؤن ٹاؤن میں، اسی پروجیکٹ المربع الجدید میں ایک مکعب نامی بلڈنگ تعمیر کی جا رہی ہے جو دکھنے میں کعبہ جیسی ہے، مگر وہ کعبہ نہیں ہے۔ مگر اس کی اگر ہم حقیقت دیکھیں تو وہ کعبہ جیسی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں اور کعبہ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور یہ ایسی بلڈنگ پہلی نہیں ہے کہ جو کعبہ جیسی ہے۔ ایسی بہت سی، اگر ہم بلڈنگز کو بنانا چاہیں تو بہت سی ایسی بلڈنگز ہیں جنہیں ہم کعبہ کی طرح کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ریاض میں بنائی جانے والی بلڈنگ جو کعبہ جیسی دکھتی ہے مگر وہ کعبہ جیسی ہے نہیں۔ اس کی اونچائی 400 میٹر ہے اور اس کی لمبائی بھی 400 میٹر ہے، جبکہ خانہ کعبہ کی بلندی ہر کوئی جانتا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی ہر مسلمان جانتا ہے، جبکہ ریاض میں تعمیر ہونے والی بلڈنگ کی اونچائی لمبائی 400 میٹر ہے، اور یہ اندر سے خالی بھی نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ تو اندر سے خالی ہے، اس کے اندر کوئی عمارت وغیرہ نہیں ہے، جبکہ اس کے اندر شاپنگ سینٹر بنیں گے، کھیل کے سینٹرز بنیں گے، یہاں پر لوگ رہیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، سارا کچھ ہوگا۔ ناظرین، ہمیشہ سعودی عرب بلڈنگز کے ڈیزائن ایسے بناتا ہے کہ جہاں سے ان کا کلچر نمایاں ہو، ان کے کلچر کے رنگ نظر آئیں۔ اسی طرح جب المربع الجدید میں یہ بننے والی مربع شکل کی ایک یہ بلڈنگ، مکعب شکل کی بلڈنگ، اس کا ڈیزائن بھی کچھ اسی طرح رکھا گیا ہے کہ یہ سعودی عرب کی ثقافت کو، سعودی عرب کے کلچر کو نمایاں کرتی ہے۔ کیونکہ سعودی عرب میں ایک اور عمارت اس طرح کی موجود ہے جسے قصر المربع کہتے ہیں، جو کنگ عبدالعزیز کے زیر استعمال تھی۔ یہ شاہی محل میں موجود ہے اور یہ آج بھی موجود ہے۔ سکرین پر نظر آنے والی عمارت قصر المربع ہے جو کنگ عبدالعزیز کے زیر استعمال رہی۔ یہ عمارت تب بھی موجود تھی، تب کسی نے یہ پروپیگنڈا نہیں کیا تھا کہ دیکھو نیا کعبہ بن رہا ہے، اور نہ کوئی پروپیگنڈا کا شکار ہوا تھا۔ لوگوں کو پروپیگنڈا کرنے سے پہلے یہ چیز سوچنی چاہیے، یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ لوگ آج ایجوکیٹڈ ہیں۔ کوئی اٹھتا ہے تو وہ اپنے نبی ہونے کا، اپنے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو کوئی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں امام مہدی ہوں، کوئی امام مہدی کا دعویٰ کر دیتا ہے، مگر اس کو کوئی مانتا نہیں ہے، کوئی اس کو یہ نہیں کہتا کہ تم سچے ہو، اس کو ہر کوئی جھوٹا کہتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے امام مہدی ہو، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے، ہر شخص یہ چیز
سوچتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر ہر شخص اس کو جھوٹا کہتا ہے۔ امام مہدی کی جو نشانیاں ہیں وہ ہوں گی تو پھر ہی امام مہدی کو کوئی تسلیم کرے گا، جبکہ آج جھوٹے امام مہدی بہت سے پھرتے ہیں مگر ان کو کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ تو یہاں لوگ جب ایک امام مہدی کو نہیں مانتے تو پھر لوگ کیسے یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ایک نیا کعبہ تعمیر کیا جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ لوگ ایسی باتوں کو حقیقت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ واقعی نیا کعبہ تعمیر ہو رہا ہے۔ لوگوں کی سوچ پر، لوگوں کی عقل پر مجھے ہنسی آتی ہے کہ لوگ کس طرح یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں۔ لوگ تو اس حد تک پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب محمد بن سلمان کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوئے تو پورے سوشل میڈیا پر یہ تصویر وائرل ہوئی، تو پھر لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ محمد بن سلمان کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں دیکھو پورے مذہب سے بڑا ہوں، میں اب جو چاہوں بدل دوں، جو چاہوں وہ مذہب میں تبدیل کر دوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، میں دیکھو سب سے اوپر ہوں، سب سے بلند ہوں، میری حیثیت، میرا مقام سب سے بلند ہو گیا ہے، اب مذہب سارا میرے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر محمد بن سلمان یہ میسج دینا چاہ رہے تھے، نعوذ باللہ، جبکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ویسے ہی کوئی بھی جانا چاہے کعبہ کی چھت پہ جو وزٹ کرتا ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت پر جا سکتا ہے۔ اب بہت سی ایسے ویڈیوز، بہت سی ایسی تصاویر موجود ہیں کہ خانہ کعبہ کی چھت پر ورکر موجود ہوتے ہیں جو وہاں پر وہ صفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ ورکروں کے بارے میں کوئی ایسا نہیں کہتا، مگر جب کوئی ایسا شخص محمد بن سلمان وہاں پر چلے گئے تو لوگوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ لوگ ایسے بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ سعودی عرب کے خلاف متنفر ہوں، لوگوں کے دلوں سے عقیدت ختم ہو جائے۔ جو لوگ سعودی عرب کے بارے میں عقیدت رکھتے ہیں یہ صرف لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوششیں ہیں، کیونکہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی ولی عہد، نہ بادشاہ، نہ پورا عرب مل کر، نہ پورا شاہی خاندان کہ وہ ایک نیا کعبہ بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر طرح کے فتنے، ہر طرح کے پروپیگنڈے سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔